الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه رواه الحاكم في مستدركه ورجاله على شرط الشيخين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا عجل له في العقوبة رواه الحاكم وابو يعلى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد احمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہے بھی کہیں مسلم موجود. وضم تم ہو نسوارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آہا قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، دنیا چند روز آئے اور بہت ہی زیادہ جلد ختم ہونے والی ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. اصل خوشی تو آخرت کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تیار فرمائی ہے. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن مسلم کو ایسی نعمتیں، خوشیاں عطا کرے گا ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، کانوں نے سنا ہی نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا کھٹکا و خیال بھی نہیں آیا ہوگا. موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک لاٹھی جتنی جگہ میں رکھی جاتی ہے، اگر اتنی جگہ بھی کسی کو جنت میں مل گئی، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. کیونکہ دنیا اور ما فیہا تو ختم ہو رہی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ ہے یہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ کے ہاں ہے اور جو اللہ کے لیے کہا کیا وہ سارا کا سارا باقی رہے گا اور اس کو خوشی و دوام ملے گا. ہرگز نمیرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں. اسی کے لیے انبیاء و مرسلین نے خلق کو خالق سے آگاہ کیا اور خلائق کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ کی شان احدیت و صمدیت اور شہنشائیت مطلقہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے صحیح بلیغ فرمائی. بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک موقع پر صحابہ کے ساتھ سخت گفتگو کرتے ہوئے کہا انا آخذکم بحجزکم وانتم تتکحمون الی النار. میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں، کھینچ رہا ہوں، ورنہ تم تو جہنم کے اندر جھونکنے اور جھانکنے کے لیے تیار ہو، داخل ہونے لگے ہو. علماء نے اس حدیث سے عجیب استدلال کیا ہے کہ اعمال سنت
سب میں نجات ہے اور جنت ہے اور دوزخ سے رہائی ہے. اور بدعات اور فسق و فجور جتنا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، وہ جہنم لے جانے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اتنی بڑی شریعت اللہ نے ہمیں دی، اس قدر عظیم اسلام نصیب فرمایا. شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بنیاد بنایا ہے. سب کو شریعت کے سامنے جھکنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے تھے بحکم الہی. حضرت خضر کے کام جو تھے وہ شریعت کے خلاف تھے. موسیٰ علیہ السلام ان کو ٹوکتے تھے بار بار. جب 3 دفعہ ہو گیا فرمایا بس امتحان پورا ہو گیا، اب جانے دو مجھے. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کا یہ کام میرے کام کا نہیں ہے. بس پیران طریقت جب گمراہی پھیلاتے لوگوں سے کہتے ہیں یہ ظاہر شرع ہے. یار آپ کو باطنی، میں نے کہا منہ سنبھالو کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے، نکاح ٹوٹ جائے گا، مرتد ہو جاؤ گے. تیری پیری مریدی مجھے پتہ ہے، ددوانو نہ دا. میں نے کہا شریعت اور ہے اور پیری اور ہے، پھر تو رہبانیت تو عیسائیت تو یہودیت ہے. اللہ کہتے شرع لکم من الدین، ہم نے دین شریعت کے رنگ میں بھیجا ہے. اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مسائل السلوک من کلام ملک الملوک. اور اس کتاب میں آپ نے تصوف اور طریقت کے مسئلوں کی شرعی بنیادیں تلاش کی. فجزاء اللہ عنا وعن ھذا الدین احسن الجزاء. شریعت پر افتخار کرنا چاہیے. طریقت تو اس کا غلام اور لونڈی ہے. شریعت سمجھ لو جیسے روح، اور طریقت سمجھ لو جیسے جسم، اعضاء، کان، ناک، آنکھیں، سر، پیر. ایک دن جب شریعت جس میں نہ ہو، جیسے روح نہ ہو، تو نہ آنکھیں دیکھتی ہے اور نہ کان سنتے ہیں، نہ ہاتھ چلتے ہیں، نہ پیر آگے بڑھتے ہیں. دل تک ختم ہو جاتا ہے. الا ان فی البدن مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی اور مبانی، وہ علی گڑھ تشریف لے گئے تھے. وہاں ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا کے پائے کے عالم مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھ ہی گزرے ہیں. حضرت صاحب ہی کی یاد میں ہمارے استاد مولانا لطف اللہ کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ ان کے والد مولانا عبدالحق صاحب قادری جہانگیروی، وہ بھی مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی کے شاگرد تھے. اور ترڈیر کے حافظ محمد عمر صاحب بھی مولانا لطف اللہ علی گڑھی سے سند یافتہ تھے. خیر، تو جامع مسجد لطفی اس کو کہتے ہیں. میں نے بھی زیارت کی ہے اور عصر اور مغرب کی نماز بھی وہاں پڑھنا نصیب ہوا ہے جب دیوبند کے 7 سالہ جشن میں 79 میں جانا ہوا تھا. لا الہ الا اللہ. تو وہاں ایک شیخ اپنے چیلوں کو مثنوی پڑھا رہا تھا. مثنوی مولانا روم بہت بڑی کتاب ہے، اور الحمدللہ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اپنی نماز پڑھی، جماعت ہو چکی تھی، اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ورد کرتے ہوں گے یا دعا مانگ رہے تھے. تو وہ شیخ جو تھے وہ پیر زمانہ لٹھاگان و مشر، اس نے اپنے چیلوں کو کہا کہ یہ جو مولانا محمد قاسم صاحب بیٹھے یہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں. اس وقت روئے زمین پر ان کے پائے کا عالم نہیں ہے. کاش کے طریقت سے بھی واقف ہوتے اور باطنی اسرار و رموز بھی جانتے. مولانا نے سن لیا اور کچھ دیر سر جھکایا، پھر ان کو ایسا ایک نظر دیکھا ایسا. مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات کتنی کمزور کہی.
تو بس وہ اٹھا اور بھاگا گلیوں میں شور کرتا رہا. حضرت نے فرمایا کتنا بڑا دعویٰ ہے اسرار و حکم کا، اور ایک نظر کا تاب نہیں لا سکتے، قوت اتنی ختم ہو چکی ہے. تو اصولاً تو جب تک صحابہ تھے، تابعین تھے، اتباع تھے، ائمہ مجتہدین تھے، فقہا تھے، محدثین مفسرین کے ازمنہ مبارکہ میں کوئی علیحدہ پیری مریدی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کا ایجاد ہے، اور ایجاد کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بدعت ہے یا کوئی گناہ ہے، ضرورت پیدا ہو گئی. جیسے ہمارے مدرسے بنے، ہر محلے میں مسجد بنی، بہت ساری کتابیں لکھی گئی، تو بزرگان دین نے اس خوشی میں کہ بھائی یہ لوگ جو تفصیلی علوم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ان کو کچھ اجمالی وظائف اور اعمال دیے جائے تاکہ ان کو آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہو جائے کہ یہ دنیا بہت ہی زیادہ کمزور جگہ ہے، اور آدمی سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، اٹھ بھی جاؤں گا یا نہیں. ایسا شخص دنیا پر کیا ناز کرے گا؟ تو علماء اس کو دلائل اور براہین سے سمجھاتے ہیں، قوت علم سے. بزرگان دین اس کو حسن نظر سے، تجربات سے. کوئی شک نہیں کہ پاکان زمانہ ہے، اور انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ شریعت اور ہے اور ہم اور ہیں. یہاں ایک بہت بڑے بزرگ آئے تھے، مدینہ منورہ میں ساری زندگی گزاری تھی. اللہ اللہ، میرے مہمان تھے. انہوں نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ میں اس کی قبر پر گیا، وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ ایک بڑے محدث اور استاذ الکل فی الکل کا میں نے کہا کہ ان کے بخاری کے درس میں ہے کہ وہ زندیق دنیا سے گزرا ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی، میری بات سنی، تو کہنے لگے میرے الہام اور خواب پہ لعنت بھیجو. وہ محدث اور فقی، وہ شارع ہے. میں خواب میں دیکھوں کہ میں سعودی عرب کا بادشاہ ہو گیا تو پھر میں جا کے ریاض سے احکامات جاری کروں گا کیا؟ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم اور سمجھ دی وہ کمزور باتیں نہیں کرتے. خواب آتے ہیں، کسی سے آدمی خوش ہوتا ہے تو اچھا خواب آ جاتا ہے، ذرا سا ناراضگی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آگ کے شعلوں میں دیکھتا ہے. خواب بھی اس شخص کا خواب ہوگا جس کا ظاہر اعتدال سے ہو. اللہ اکبر. میں نے حال ہی میں ایک عجیب خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ 2-3 دفعہ کراچی آنا جانا ہوا، خیر تو ہے؟ نہ فون آیا اور نہ یہاں آئے. انہوں نے کہا پتہ چلا تھا کہ طبیعت ناساز ہے، دبئی بھی گئے ہوئے علاج کے لیے اور واپس آئے ہو اور بہتری ہے. 5 نمازیں خود پڑھا رہے ہو، درس بھی دے رہے ہو، بخاری ترمذی گھنٹوں چل رہی. تو میں نے کہا کہ بس آپ کو تکلیف نہ دوں، خواہ زحمت میں 70,000 خکار کئی نہ خروغ جوڑ دے. آپ یقین کر لیں یہی بات جب مولانا سے بات ہوئی بغیر میرے خواب بتائے انہوں نے کہی. جو خواب میں مجھ سے بات ہوئی جب مولانا تشریف لائے تو ٹیلی فون پر پہلے یہی بات کہی. اور وہ خواب جیسے ہی ختم ہوا تو دوسرا خواب شروع ہوا، اور اس میں حضرت اقدس فقیہ امت محمود الملت والدین میدان سیاست اور فراست کے شاہ سوار حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو میں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت نیو برانڈ وہی زرد رومال جو مفتی صاحب کا جو فضل الرحمان صاحب کا ہے، یہ سر پہ باندھے ہوئے چمک رہے ہیں، اور ایسے سفید کپڑے ہیں کہ ان جیسے سفید شاید کائنات میں نظر نہ آئے. اور صرف میں نے سلام کیا تو مجھ سے صرف ایک بات کہی
پیدے فضل الرحمن خیال خو بکول غواړي کنه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خواب میں مجھے ایسا نظر آیا جیسے فضل الرحمن کوئی بچہ ہے اور چھوٹے درجات میں پڑھ رہا ہے. باپ کے لیے تو بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے. تو میں جب اٹھا تو میں نے بہت دیر تک حضرت اقدس مفتی صاحب کے لیے رفع درجات اور غفران و رضوان کی دعائیں کی، مولانا کی برکت حیات کے لیے بھی اور ان کے سیاسی فتوحات کے لیے بھی دعائیں کی. مولانا نے مجھے کہا نوری آباد میں کہ اس خواب سے پھر کیا سمجھ گئے؟ میں نے کہا خیر خواہی میں بھی اعتدال رکھنا پڑے گا، ہنس پڑے. میں نے کہا خیر خواہی کی جو بات ہے کہ تم نے جمعہ شریروں سے نافذ نہیں کرا ہے، جمعے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہو، اور بہت سارے کام ہیں آپ کے ذمہ جس میں ہمارے خیال میں آپ سستی کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں ذرا خیال رکھنا ہوگا کہیں زیادتی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی زیادتی نہ کرائے، کسی ایک طالب اور ایک نمازی کے ساتھ بھی نہ ہو. پشتو میں کہتے ہیں وہی مڑے گل نزغمی. حضرت 1980 میں فوت ہوئے، تقریباً 38 سال ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور ایسے تر و تازہ ہے جیسے ابھی درسگاہ سے نکلے ہیں بخاری شریف پڑھا کر. آپ کے بخاری اور ترمذی دونوں عجیب و شان تھی. ان جیسے درس شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیا ہو. اللہ. تو بہرحال خواب دیکھنے والا خود خواب کو سمجھے، اور خواب کا حق دیکھنے والے پر ہے. پیروں میں یہ بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنے خواب دوسروں کو بیچتے ہیں. نہیں، خواب سے مجھے سبق لینا ہے. میں نے دیکھا ہے نا، اشارہ مجھے ہوا ہے تو مجھے اس کے مطابق رہنا ہے اور اپنی اصلاحات کرنی ہے. کبھی ایسے خواب بھی دنیا میں آتے ہیں کہ جیسے آپ کو سمجھائیں تو اس طرح دوسرے کو بھی سمجھائے. ایسے خواب بھی میں نے دیکھے. کامل العقل اور کامل المنزل لوگ جو آخرت میں ہیں وہ اللہ کے حکم سے اور احسان سے اپنے پسماندگان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ ان کے نظارے عجائب دکھا دیتا ہے، کبھی ان کے حسن اعمال وہاں پہنچتے ہیں. میں ایک معاملے میں مبتلا تھا ایک زمانے میں. میرے والد صاحب تھے، ان کو تعلیم نہیں تھی، الف سے با پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور نام ان کا محمد عاقل تھا، اور عقل اسم با مسمہ تھے. میں نے زندگی میں جتنی عقل ان سے سیکھی اتنا کہیں نہیں سیکھی. اور وہ جب بھی کبھی ہم سے بات کرتے تو ہمیں خوف ہوتا تھا. نہایت غصناک اور قہرجن انسان تھے. پوری زندگی میں نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بالکل ایسا سنجیدہ رہتے تھے. جو زیادہ ہنستا تھا ان کو بھی دیکھ کے افسوس کرتے تھے کہ اس کو اتنی ہنسی آ رہی، کیا ہو گیا اس کو. تو اس معاملے میں بہت پریشان تھا. تو مجھے خواب میں آیا اور مجھے کہا کہ آپ پیچھے ہٹیں، خبردار. اس کے بعد جب خواب ختم ہوا میں نے دیکھا تمام ماحول بدل گیا. جیسے والد صاحب نے کہا اس طرح ہی ماحول ہو گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں قضاء و قدر جو ہے نا آخرت سے ایسا گھوم کے آتا ہے. عرش سے جب فیصلے اترتے تو پہلے عالم ارواح عالم آخرت سے ہوتے، اور یہ جو خواب ہے یہ حقیقت میں ایک منزل اس کی دنیا ہے اور اصل منزل ان کا عقبہ ہے. اس لیے مردوں کو یکدم پتہ چل جاتا ہے. اللہ رب العالمین ان کو اپنے خاص فضل و احسان سے اطلاع کرتا ہے. پھر چونکہ یہ اطلاع خیال اور وہم و خواب ہے، اس لیے فقہاء نے شریعت کی حفاظت کے لیے کہا کہ کسی کا خواب بھی دلیل شرعی نہیں ہے. اگر شریعت کے مطابق ہے تو بہت اچھا، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو ختم ہے. وہ آپ کو خواب آیا کہ نماز تاکید سے پڑھو، جماعت مت فوت ہونے دو، تو یہ خواب شریعت کے مطابق ہے نا. لیکن اگر آپ کو خواب آیا کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں اور جماعت تو کرے ہی نہیں، یہ شیطان کا اکسا ہوا ہے، خلاف شرع خواب ہے.
اس کی کوئی ضرورت نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. کبھی کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو خواب میں دیکھا، تو میں ان کو یہی عرض کرتا ہوں کہ میں شریعت کے مطابق چل رہا ہوں. کوشش کرتا ہوں بقول مولانا کے کہ ایک مستحب کے بھی خلاف نہ کروں. الحمدللہ. تو مجھے خوابوں کی زیادہ حاجت نہیں ہے. آدمی یقظتاً صحیح رہے، صراط مستقیم پر رہے. اگر میرے اعمال کمزور ہے اور مجھ میں غلطی اور کمزوریاں ہیں اور آپ مجھے جنت الفردوس میں دیکھیں، تب بھی مجھے اطمینان نہیں ہے، مجھے خوف و خطر ہے کہ میرے اعمال کا تقاضا تو دوسرا ہے. اس لیے فال سگور رحمان اخپل مل سڑی فال لے. رحمان بابا کہتے کہ فال دیکھنے کی ضرورت نہیں، اب پہلے اپنا کردار چیک کر لو. الحمدللہ. انسانی اعمال اس قدر ضروری ہے. میں نے اپنے استاد حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب بنوری کو دیکھا تھا. پوری حکومت ان کے خلاف تھی، کراچی کے بہت سارے سازشی عناصر خلاف تھے، اور ان کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کے ادارے کے خلاف آج یہ ہوگا. آپ نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ میرے تمام معمولات صحیح ہے، اس لیے فرمایا ایسا یوں کیا کہ ایک پتہ بھی نہیں گرے گا، کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو. حسن عمل بہت بڑی بلندی ہے. وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَى الذَّخَائِرِ لَمْ تَجِدْ ذُخْرًا يَكُونُ كَصَالِحِ الْأَعْمَالِ. جب آپ خزانے کرنے لگے کہ میرے پاس سونا جمع ہو جائے اور چاندی جمع ہو جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، ملکوں میں میرے پلاٹ اور زمینیں ہو، یاد رکھنا یہ سب خیال ہے اور غلطی ہے. یا آپ بھی مبتلا ہو رہے اور اپنی اولاد کو بھی گرفتار کرا رہے ہیں. یہ سب غلط کر رہے ہیں. آپ صرف اور صرف اعمال اور کردار بلند کر لے. وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَى الذَّخَائِرِ لَمْ تَجِدْ. جب آپ احتیاج محسوس کرتے کہ مجھے ذخیرہ چاہیے، تو یاد رکھنا کوئی ذخیرہ ایسے نہیں ہے. ذُخْرًا تَجِدْهُ كَصَالِحِ الْأَعْمَالِ. جس طرح نیک اعمال ہے، بہت بلندی اور برتری. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. الحمدللہ الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اور فاطمہ کے گھر گئے اور ان سے پوچھا رات کو اٹھتے ہو، نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اٹھتے. آپ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. خامخواہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو. صاف کہو کہ پڑھتے ہو یا نہیں. دیکھو پیغمبر آخر الزمان ہے، اور حیدر کرار کو اور فاطمۃ الزہرا بطول کو اور سیدۃ نساء الجنہ کو نیک اعمال کی کیسی توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ رات کو اٹھا کرے، نماز پڑھا کرے. ابو الہیثم کو آپ نے 2 غلام میں سے ایک پسند کرنے کا کہا، تو اس نے کہا حضرت آپ پسند کر کے دے. آپ نے کہا یہ ایک جو ہے نا، میں نے رات کو دیکھا تھا نماز پڑھ رہا تھا، اس کو ترجیح حاصل ہے، آپ اسی کو لے جائیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. آپ کے گھر میں ایک کنیز کام کرتی تھی، نوکرانی، بہت زیادہ نیک خصلت اور نیک عمل تھی. آپ نے ان سے نسب حسب پوچھا، پتہ چلا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. آپ نے فوراً جو ہے نا خدیجۃ الکبریٰ کو کہا عاتقہ ہے، اس کو آزاد کرے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی بھی غلام کنیز نہیں، کسی نے ظلم کیا ہے. اور اس وقت آپ کی آنکھوں سے باقاعدہ بڑے بڑے آنسو گر گئے. لا الہ الا اللہ. ابو داؤد میں ہے من ابطا عملہ لم یسرع نسبہ ومن اسرع عملہ لم یبطئ نسبہ او کما قال. جس کو اعمال نے بلند کر لیا، نام و نسب کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے سامنے. اور جس کو اعمال نے پیچھے دھکیل دیا، وہ کہتا رہنا کہ پدر من سلطان بود ہوگا کہیں کا. اپنے اعمال دکھاؤ. یہ بعض ملکوں میں کہتے ہیں میں سید فلاں ہوں، میں سید. میں نے اس سے پوچھتا ہوں کون سے سید ہوئے؟ اخبار والے.
وہ ڈکوسلے والے سید نہیں جی، نہ سب محفوظ میں کہاں سے محفوظ ہو گیا؟ صرف ایک زین العابدین رہ گیا ہے، ایک بچہ، باقی سارے کربلا میں قتل ہو چکے ہیں۔ اور عرب میں مکہ و مدینہ میں نہیں ہے، تمہارے ہاں بارش ہوئی ہے، برسات میں سارے آئے ہوئے، خیر تو ہے۔ مجمع البحار میں طاہر پٹنی کہتے ہیں کہ علماء سارے سادات ہیں، یعنی دین کے رہنما ہیں۔ دیکھیں ذرا، اور اگر کوئی وصیت کرے کہ میری جائیداد اور میری دولت سادات کو دے، تو فقہاء کہتے ہیں کہ فقہاء اور مفتیین اور محدثین کو دیا جائے گا، یہ امت کے سادات ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ طالب علم جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ یاد رکھے، باہر کتاب الزکوٰۃ میں جب یہ مسئلہ چلا ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں، تو ابن نجیم نے کہا ہے کہ سادات کہاں ہیں؟ ان الاعاجم قد ضیقوا انصابهم، عجم میں نسب خلط ملط ہو چکے ہیں۔ ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے ان سے، اللہ ان کو میں اچھے لوگ پیدا کرے۔ ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ داڑھی دبا کے منڈاتے ہیں، انگریزی فیشن کے پرتو ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی ناکردنی اور بدفعلی نہیں ہے جو ان میں موجود نہیں ہے، اور نام لیں گے تو جی سید فلاں اور سید فلاں، اور ذرا اس کو محفوظ رکھو، آخرت کے دن دیکھا جائے گا کہ کون سید تھا اور کون نہیں تھا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ طالب کو اجازت ہے کہ اپنے استاذ کو کہے میرا استاذ سید المحدثین ہے، میرا استاذ سید الفقہاء ہے، میرا استاذ سید الصرفیین ہے، سید النحات ہے، سید الادباء ہے۔ دیکھیے مجمع البحار جلد پنجم تک ملا کون کون سے الفاظ و القاب جائز ہے اور کون سے ناجائز۔ تو اصل بنیاد جو ہے وہ عمل کی ہے، اور اللہ قرآن کریم میں جب بھی کسی کو کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ تمہارا نسب بہت بڑا تھا، کہتے یا بنی اسرائیل، او یعقوب کے بیٹو شرم کرو، حیا پیدا کرو، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں برتری دی تھی کائنات پر، واتقوا یوما، اس دن کے آنے سے بچو نا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکے گا، ولا یؤخذ منها عدل، نہ جرم کے بدلے میں جرمانہ قبول ہوگا، ولا تنفعها شفاعہ، نہ کسی بڑے سے بڑے کی سفارش چلے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی آپس میں مدد کی جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، یہی بنی اسرائیل لعنتی ہو گئے۔ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی ان کی زبان سے، اور حضرت داؤد کے زمانے میں بھی، عیسیٰ کے زمانے میں خنازیر بنائے گئے اور حضرت داؤد کے زمانے میں بندر بنائے گئے، وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ تو دیکھو انساب پر قائم نہیں رہے اور ان کے احساب ختم ہو گئے، اس واسطے ان کے نسب کو بھی نفی کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے جب کہا ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا تو ہے کنعان، بیٹا تو میرا ہی ہے، لڑکیاں کھا رہا ہے پانی میں، آپ نے کہا انہ لیس من اہلک، نہیں ہے نہ اہل ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا چال چلن خراب ہے، اس کے اعمال آپ کے منصب کے خلاف ہے، خبردار کہ آپ نے ایسے بیٹے کے بارے میں دعا کی۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو سمجھاتا ہوں اے نوح پیغمبر کہ آئندہ ایسی کمزور بات نہ کرے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے اتنی شدید تنبیہ کی کہ حضرت نوح علیہ السلام ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام انبیاء کے فہرست سے نکال دیا جائے، اس قدر غصہ ہو گیا حق تعالیٰ شانہ۔ اعوذ باللہ من غضبہ وسخطہ وقہرہ، اللہ تعالیٰ کے خزائن رحمت، بے ربانیہ، فضل، احسان ہمارے ساتھ شامل حال رہے، ہم عاجز اور مسکینوں کو اللہ تعالیٰ غضب الہی سے، قہر خداوندی سے بچائے، اور ایسے اعمال و ایسے کرتوت سے بھی بچائے۔ تو ایک طرف تو یہ کمزوریاں ہیں ہماری کہ عمل پر توجہ نہیں ہے اور غیر ضروری کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں اعمال صحیح کرنے،
اور اعمال کا درس دینا یہی عالم کا منصب ہے، یہی پیر کا منصب ہے کہ وہ اپنے مسترشدین کو سنت سمجھائے اور بطریقہ مسنونہ ان کو آگے بڑھائے. صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو بلکہ یہ معلوم بھی کرے کہ سنت ہے کہاں کہاں، سنت پہچان لے. ہمارے بعض اچھے حلقوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے 3 دن اور 20 دن اور بڑے بڑے ملکوں کا سفر کیا، آپ نے کتنی سنتیں بیان کی؟ کچھ راز بتا ہم کو بھی اے چا کے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں. تو میں کہتا ہوں جب سنت آپ کو معلوم نہیں ہے تو بیان کہاں سے ہوگی؟ میں نے کہا یہ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو کہ بغیر احرام کی حالت کے پیغمبر کسی موقع پر بھی بغیر ٹوپی اور پگڑی کے نہیں دیکھے گئے؟ یہ آپ بیان کریں نا حلقے میں کہ سر ڈھکنا، دکان میں بھی، گاڑی چلاتے ہوئے بھی، چوکیدار کرتے ہوئے بھی، جھاڑو لگاتے ہوئے بھی، صدر نشین ہو کر کی بھی سر ڈھکا ہوگا. یہ سنت ہے. میں ذمہ دار ہوں، جس نے انکار کیا میں ہاں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. آپ بتاتے ہیں انہیں کہ بغیر عذر کے پگڑی کیوں ترک ہو رہی ہے؟ خاص کر وہ جو شرائع جاننے والے. الحمدللہ الحمدللہ احسن العلوم آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک ایسا ادارہ ہے جن کے طلباء، علماء، اساتذہ سب متعمم ہیں. اور دور حدیث میں طالب کا یا استاذ کا بغیر پگڑی کے جا کے پڑھانا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، تصور ہی نہیں ہے. پگڑی وہی سنت مستحبہ ہے الحمدللہ. مسئلہ اپنی جگہ رہے گا اور اس پر عمل میں تندی ہوگی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیحین میں فرماتی ہے احب الاعمال عند اللہ ما ادوم علیہ وان قل. پسندیدہ عمل خدا کو وہ ہے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو. بھئی سنتوں کا جائزہ لینا پڑے گا. جوتے اتارنے ہیں تو کیسے پہننے ہیں؟ تو دایاں پہلے، اتارنا ہے تو بایاں پہلے. تو جرابہ اور موزہ اسی حکم میں آ گیا. مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم طالب علموں کو بلا لیتے ہو، یار کیسے داخل ہوئے؟ دایاں پاؤں آگے کرنا تھا. جی معافی چاہ، اچھی بات. پاک لوگ ہیں، نیکان زمانہ ہے، لیکن سیکھنے آئے نا. علماء دین تو نہیں ہوئے ابھی. علماء دین شاڑے پاڑے کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ ایک آدمی کو احساس ہو جائے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ میں مسجد داخل ہوں گا تو دایاں پاؤں آگے رکھوں گا انشاءاللہ. تو اس میں 2 اضافے اور کر دیے کہ بھئی پہلے بائیں پاؤں سے جوتا نکالو، نیچے رکھو. منہا خلقناکم، اسی سے پیدا ہو. وفیہا نعیدکم، وہی جاؤ گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک بار پھر اسی زمین سے نکل کے میدان حشر میں رہو گے. اللہ آسان فرمائے. اور دوسری یہ بات ان کو سمجھائیں گے کہ جس وقت آپ دائیں پاؤں مسجد میں داخل ہوتے وقت رکھ لیں گے تو پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. استاذ گرامی قدر محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت بنوری نے شرح ترمذی میں لکھا ہے کہ اس کے بعد درود شریف بھی پڑھ لے. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ. یا رب صلی وسلم علیہ. السلام علی رسول اللہ یا السلام تو السلام علیکہ یا رسول اللہ دونوں ثابت نہیں ہے. تفسیر روح المانی ذیل الآیہ صلو وسلم علیہ تسلیما دونوں ثابت یہ ہے یا رب صلی وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی وسلم علیہ. پھر جب مسجد میں جائیں گے آگے کی طرف تو دعا پڑھیں گے آپ رب اغفر لی وارحمنی وتب علی. یا رب اغفر لی وارحمنی وتب علی. 3-4 قسم کے الفاظ آئے، 5 بھی ہے. پھر جا کے صفوں میں بیٹھیں گے. اگر دائیں طرف ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بائیں طرف جو ضرورت ہے وہ بھی پوری کرنی ہے.
صف کو پورا کرنا یہ واجب ہے، اور دائیں طرف کسی کو اتفاق سے جگہ مل گئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، احسان مان لے۔ صف میں بیٹھے ہوئے آرام تسلی سے، ابھی جماعت میں وقت ہے تو فرشتے دعائیں دیتے ہیں، رب اغفر لہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وتب علیہ، بخاری، ابو داؤد، ترمذی۔ اور میں نے 22 سال کتابیں دیکھی تو اب جا کے مل گیا ادب المفرد بخاری میں کہ خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ہم تیار وقت پہ آ کے آگے ہوتے کہ فرشتوں والی دعا سے ہم روز معروم ہوں۔ تو ادب المفرد میں امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ نہیں، صفوف میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھے رب اغفر لی وارحمنی وتب علیہ۔ اتنی خوشی ہوئی جیسے کراچی جیسے شہر مجھے دے دیا گیا کہ ایک عمل جو میں چاہتا تھا وہ حدیث سے ثابت ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ہمارے لباس کا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے، بزرگوں نے کالر پسند نہیں کیا تو نہیں ہونا چاہیے، آستین کھلے کھلے ہو، کپڑے جسم سے کھلے کھلے ہو، یہ جسم کے پردے کے لیے ہے۔ لباس کے معنی پردہ پوش۔ بعض رفقا و بعض ساتھی ہمارے بچے ایسے تنگ کپڑے پہنتے ہیں کہ بالکل ننگے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان پر جب تقویٰ کا اثر ہوگا تو اس کا لباس اچھا ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈھیلا ڈالا ہو جائے گا۔ اور جب اس پر فسق و فجور کا غلبہ ہوگا تو یہ تنگ کپڑے پر بہت خوش ہوگا۔ تنگ کپڑا تو حجاب اور پردے کے لیے کافی نہیں، کھلا کھلا کپڑا ہونا چاہیے۔ پھر قمیصیں سلوانی ہے۔ ابن عابدین سے ایک جگہ غلطی ہو گئی، لا رؤوس الاصابع، حضرت لدھیانوی بھی کہتے تھے، میں نے دوسری جگہ دکھائی، وہاں لکھا ہے نہیں، کلائیوں تک، الی الزندین، یہاں تک آستین ہونا چاہیے تاکہ ہاتھ کھلے رہے۔ اور سادہ لباس پسندیدہ ہے۔ احب الثیاب عند اللہ البیاض، اللہ کو سفید بہت پسند ہے۔ سفید کس کو پسند نہیں ہے؟ کوئی پاگل ہوگا جس کو سفید پسند نہ ہو، لیکن گزارا کالوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، رنگینوں کے ساتھ بھی، ساتھ ساتھ قافلے میں تو ہر طرح لوگ ہوں گے، لیکن ترغیب اور ترجیح بھی قائم ہونا چاہیے۔ رات کو ایک نمازی عشاء کی نماز میں آیا، بہت محبوب دوست ہے، اور خاص بیان سننے آیا ہوا، کئی محاذوں پر ہمارا رفیق اور یار غار ہے، بالکل کالے کپڑے پہن کے۔ میں نے کہا ایک بات پوچھتا ہوں، اگر اس طرح کالا سوٹ میں پہن لوں اور یہاں ممبر پر بیٹھ جاؤں میں، آپ یقیناً کہیں گے کہ ہمارے مولانا پر فسق و فجور کا غلبہ ہو گیا، بالکل کہیں گے۔ تو آپ پر کیوں غلبہ نہیں؟ کیا پاکستان میں سفید کپڑے ختم ہو گئے تھے؟ اتنی مبارک رات شب جمعہ، لیلۃ الجمعہ فی حکم الجمعہ، فقہا کہتے ہیں جمعے کی رات ایسی برکتوں والی ہے جیسے جمعے کا دن، اللہ تعالیٰ جلدی اس کی سرکاری تعطیل بھی بحال فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جمعے کے قاتلوں کو روئے زمین میں جگہ نہیں مل رہی۔ مولانا نے بھی بیزاری ظاہر کی، وہی بس جو کوئی سیاسی کام ہو ان کو یا مجھے وہ ہوتا ہے، باقی مجھے پہ لعنت لے کے مزید سکو رکتی شی۔ میں نے کہا جب آدمی غرق ہوتا ہے نا تو سب ساتھ چھوڑ دیتے، تو ہزار باتیں آپ کریں لیکن بنیاد وہاں سے بگڑ گئی ہے جہاں اس ظالم نے اور فحاش نے اور اس پاکستان کے ازلی ابدی دشمن نے جمعے کا قتل کیا۔ اس کے بعد اس کو آرام کی نیند اور عزت کی حکومت نہیں ملی، اور نہ اس کی نسل کو کبھی ملے گی۔ وہ 4-5 جمعے جو فقیر و عاجز نے مظلوم دل سے اور زخموں سے خون رستے ہوئے پڑھایا ہے، کسی میں حیا و غیرت ہو تو اس کو محفوظ رکھے کہ وہ 4 جمعے کیا چیز تھی۔ کراچی کے ایک ڈی آئی جی کہتے ہیں کہ بس آپ کے ان جمعوں نے مجھے جمعہ سمجھا دیا کہ جمعہ کیا چیز۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اور علماء کچھ نہیں کہتے۔ میں نے کہا مولانا اشرف علی صاحب کو کسی نے کہا کہ ہمارے بچے جو آپ کے پاس آتے ہیں مولویوں کے پاس روتے ہیں
اور ہمارے پاس نہیں روتے تو آپ نے کہا تم میں اور ان کی ماں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم ان کو ایک علیحدہ مخلوق نظر آتے ہیں. تو یہ اور وہ ایک ہو چکے ہیں نا. حشر ان کا بھی دیکھنے کا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. میں تو کہتا ہوں جس شخص کی اپنی دکان، اپنا کارخانہ، اپنی فیکٹری، اپنا اسکول، اور وہ جمعہ اور اتوار کا فرق نہ کرے، وہ بھی تباہی کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اس عذاب میں اس کو بھی مبتلا کرے. بلکہ لوگ جمعے اور اتوار میں واضح فرق کرے. ہمارا مذہبی دن ہے. وہ مغضوبین اور ضالین لعن الذین کفروا میں لعنتی بنی اسرائیل کے دن ہے. وہ ہماروں سے کیا کام ہے؟ اتوار کے دن یہ کرے گا، ختم قرآن ہوگا. اتوار کے دن ختم بخاری ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کب سے پادری ہوئے؟ خیر ہے کہ نہیں، اللہ نہ کرے. میں نے کہا اللہ نہ کرے لیکن آپ کر رہے ہیں. ہفتے کے 7 دن میں تمہیں ایک اتوار ملعون دن ملا ہے جو جمعے کا قاتل ہے. تم میں غیرت کیوں نہیں آ رہی؟ آپ اپنے ضمیر سے پوچھو کہ میں اتنا بے ضمیر کیوں ہو چکا ہوں. فرق تو ہے. اس کو ہٹایا، اس کو رکھا. عالمی منڈی کے ساتھ اتفاق کیا لیکن اسلام کے ساتھ اختلاف کیا ہے. قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ایسے لوگ کیا امید رکھیں گے؟ ہم تو اس لیے شور شرابہ کرتے کہ ہم بچے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو کہ آپ اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکتے تھے. اللہ تعالی ہماری زندگی میں یہ خوشی ہمیں اور مسلمانوں کو پھر نصیب فرمائے کہ جمعہ سرکاری تعطیل ہو. نہ پاکستان کو پھر امریکہ دھمکیاں دے سکے گا، اور نہ پاکستان ایسا بے چارگی میں ہوگا، نہ اس کے لیے ایسے خطرات اور ایسی تکلیف دہ ماحولیات جو آپ سنتے اخبارات میں اور میڈیا پر. کیا بد حال ہے، کیا پریشانی ہے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو اور اسلامی ملکوں کو اپنے پیروں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان کے لیے دعا کرنا، کیونکہ پاکستان دونوں طرف سے نرغے میں ہے نا. باہر سے کفرہ، ملاحدہ، زنادقہ اور ان سب کا خطرناک بیڑیا وہ امریکہ و اسرائیل اور بھارت ہے. وہ اس پر نظر رکھے ہوئے. اور ٹرمپ اللہ اس کو جلدی ہلاک کرے اور اس کی وجہ سے امریکہ کو تس نس کرے. اس نے تو کہا ہے کہ پاکستان کا بازو توڑنا پڑے گا. اللہ اب ہمارے بازو کو زخم بھی نہ دکھا اور اس سے پہلے اس کی گردن توڑ دے. اور جیسے آپ نے اس سے پہلے فرعونوں کا اور شیطانوں کی گردنیں توڑی، اللہ اس کو بھی مسلمانوں کے سامنے سرنگوں اور ذلیل و خوار کرے. اور پاکستان کے چپے چپے اور ذرے ذرے اور ہر باسی اور مکید انسان اور حیوان عباد اور بلاد کی خوب خوب حفاظت فرمائے. امن و عام اور نصرت خاصہ سے مالا مال فرمائے. دعاؤں میں بھی شامل کرنا چاہیے. آپ سمجھیں گے کہ ہماری دعا یا ہماری تقریر نہیں، یہ تو ہم لوگوں کے لیے نہیں کر رہے. جس ذات پر ہمارا ایمان ہے کہ وہی عالم الغیب ہے اور وہی ہر چیز پر قادر مطلق ہے، اس کے لیے کر رہے ہیں. ہم تو اس سے انعام اور اجر مانگ رہے، لوگوں سے تھوڑا ہی مانگ رہے. ایبتغون عندهم العزة، لوگوں کے ہاں عزت کہاں ہے؟ فإن العزة للہ جميعا، عزت کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو، ترکیہ کو اور حرمین شریفین اور وہاں کے خادم حکومت کو محفوظ رکھے. پاکستان کے حلیفوں کو بھی، وہ جہاں کہیں ہے اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. اور ان کے دشمنوں کو اللہ یا ہدایت دے یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. القدس کو اللہ پھر سے اسلامی قبلہ اور مسلمانوں کا عرص مذہب بنائے اور اس کی عزت اور عظمت رفتہ پھر سے بحال فرمائے. باقاعدہ دعائیں کرتے رہو. کہتا ہے کون نالے بلبل کو بے اثر، پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے. کہتے ہیں بلبل ایک عجیب سی آواز نکالتی ہے. اس کی آواز پر انسائکلوپیڈیا میں 1000 اقوال ہے. یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہر شخص نے اپنے فکر سے تشریح کی ہے.
تو غالب کہتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پھول کے فراق میں اور جدائی میں، اور سیر نہیں ہوتا ہے پھول سے. تو کہتے ہیں بلبل کے رونے سے کیا ہوتا ہے؟ تو غالب کہتے ہیں پھول کا حشر دیکھو، جب آپ اسے کھولیں گے نا ٹکڑے ٹکڑے نکلے گا. کہتا ہے کون نہ لے بلبل کو بے اثر، پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے. اسی طرح لاکھ جگر ان کفار و بے ایمانوں کے چاک ہوں گے. آپ دعا ضرور کریں، دعا میں بخل نہ فرمائیں، اور باقاعدہ اس کے لیے اعمال کرے، قربانیاں کرے، گائے کٹوائے، اونٹ نہر کرائے، بکرے اور مینڈے، جس کی جو توفیق ہے. راتوں کو اٹھے، قرآن شریف پڑھے، مسکینوں کو کھانا کھلائے اپنے حساب سے. وَإِذَا كُنْدِ زویا اور سخ بویا کرنا. آخر تم سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ آپ کے سامنے مسلمان ذلیل ہو رہے تھے، ان کے مذہبی جگہ چھینی جا رہی تھی، اور ان کے قبلوں کے اندر کفرستان بن رہے تھے، آپ کا ایمان اور ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ تو آپ کہیں گے کہ میں نے رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھی اور دعا مانگی، میں نے تلاوت کر کے دعا مانگی، اور میں نے خیر خیرات کر کے آپ کے پسندیدہ اعمال تھے یہ. ہمیں انبیاء اور صلحاء اور اپنے علماء سے پتہ چلا تھا کہ ان کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو یہ اللہ آپ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کام کیے، اور اللہ نے دیکھو ہمارے ایک بزرگ ڈاکٹر ہے، میں نے کئی مرتبہ ان کے مقولے سنایا اور وہ سنانے کے قابل ہے. جب کراچی میں دینی مدرسوں کے طلباء علماء شہید ہو رہے تھے تو وہ بہت غمگین ہو گئے. کہتے ہیں عجیب بات ہے، دینی حلقوں پہ باقاعدہ ہاتھ ڈال دیا گیا. تو وہ اپنے جب کلینک سے آئے تو بیوی نے اس کو کہا، انہوں نے کہا واقعی بہت زخم پہنچ گیا، بہت درد ہے مجھے. تو کہا کہ بیوی نے اس کو کہا کہ آپ کھانا وانا کھا لے، آرام کر لے، اور میں تو آج سوؤں گی نہیں، پوری رات جاگوں گی، نفلیں پڑھوں گی، قرآن شریف پڑھوں گی، اور مدرسوں کے طلباء علماء جو مارے جا رہے ان کی شہادت و سعادت کی دعا کروں گی، اور ظالموں کی تباہی اور بربادی کے لیے. آپ سو جائیں، آپ نے سارا دن بیماروں کو دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں میں بھی آج کھانا نہیں کھاؤں گا اور ایسے نہار منہ عبادت کروں گا. تو انہوں نے کہا آپ تھکے ہوئے ہیں، کہ دیکھو اس طرح اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. تھکا ہوا اپنے کمرے میں، میں اپنے کمرے میں لگا رہا ماموں، بہت بڑی بات ہے. 15ویں صدی خوش رنگ اس لیے، منور اس لیے. 15ویں صدی میں دینی درسگاہیں آباد ہے. دنیا نے دیکھا کہ وہ ظالم اور قاتلوں کا کیا حشر نشر ہو گیا، اور آج بھی ان کو جوڑ اور آرام نصیب نہیں ہے، اور نہ کبھی ہوگا. خون کبھی معاف ہوتا ہے. ظلم، الظلم ظلمات یوم القیامہ. یہ ظلم جو کوئی کر لے، یہاں سے اندھیرا شروع ہو گیا، قیامت کے دن پورا چھا جائے گا، اور ظالم اس میں اندھا بہرا ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن. مظلوم کی آہ و فریاد سے بچو. اجابت از در حق بہر استقبال می آیت. جب وہ کہتے ہیں اللہ اللہ تو دروازے کھل جاتے ہیں کہ وہی فریاد آ رہی ہے، آنسو آ رہا ہے. ہمارے ایک مخلص ساتھی ہے، تو وہ کہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بلی تھی، بلی کے نے بچے دیے، پھر بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تو جگہ جگہ نجاست وغیرہ کرنے لگے. تو کہا والدہ نے نوکرانی کو کہا کہ اس بچوں کو پکڑو اور بلی کو کہیں چھوڑ آؤ. تو کہا وہ بچوں کو جو پکڑا ٹوکری میں ڈالا اور بلی کو پکڑ رہے تھے تو بلی نے یوں کیا. کہا میری والدہ نے کہا نہیں بس توبہ، بھائی چھوڑ دو اسے. اپنے ساتھ ایک اور نوکرانی لا، اس کی تنخواہ بھی ہم دیں گے، اس کی صفائی ستھرائی، لیکن بس ہم نہیں نکالیں گے. وہ اللہ سے فریاد کر رہی. خیال رکھنا چاہیے. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے گیٹ پر گاڑی سے بلی آئے، یہاں اندر بلی خور رہتے ہیں کیا؟ ہے بے حیا و بے شرم آدمی مدرسے میں بلیاں چھوڑ رہا ہے، جیسے مدرسے میں کوئی کتا اور شراب ڈالے. بلی ہے تو جانور، مردار جانور ہے. آپ بکرے نہیں لا سکتے ہیں، مینڈے. ہر جمعے کی صبح کو اونٹ نہر ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مشرق و مغرب سے خزانے آتے ہیں.
آپ کو خود بیدار ہونا چاہیے. خیر میں کہیں سے آ رہا تھا اور میاں بیوی گاڑی میں تھے اور میں نے دیکھا کہ وہ بلی کے بچے گیٹ میں چھوڑ رہا ہے. تو میں نے گاڑی سے اترا اور لاٹھی کے ساتھ اس کے پیچھے دوڑا. اس کی بیوی غریب رونے لگی کہ یہ بیمار بھی ہے. میں نے کہا یہ کیسے بیمار ہے جو بچے بلی کے یہاں چھوڑ رہا ہے؟ یہ قصاب خانہ ہے کیا؟ تو کہنے لگی کہ اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا مینڈے لانے پڑیں گے، بکرے. کہا اتنے سارے؟ میں کیا مطلب؟ کہا ہم نے تو سینکڑوں بلی کے بچے یہاں چھوڑے. میں نے کہا طالب علم کو مبارکباد دی. میں نے کہا عیش ہو گیا تمہارا، ہر وقت بکرے کے گوشت کھاؤ. واقعی انہوں نے پورے کیے، اللہ ان کا اور ہمارا گناہ معاف کرے. ایک دن مجھے خبر دی کہ حضرت 200 بکرے مینڈے ہو گئے اور ہم نے تو کم ہی چھوڑے ہوں گے، لیکن اب سمجھتے ہیں کہ اللہ راضی رہے. بھئی یہ مسلمان جو غلطیاں کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں، ماحول نہیں، صحبت نہیں ہے. ہم اس لیے ممبر پر بڑے نازک مسائل چھیڑتے ہیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو بیداری ہو جائے، آگاہی ہو جائے. ابھی موت نہیں آئے، روح نکلی نہیں، اس سے پہلے معاملہ صاف ہو. اللہ ہمیں بھی اور پورے عالم کے گناہگاروں کو، ہمارے بھائی اور بہنوں کو چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرمائے، اور اس معافی کے پاداش میں اللہ ہماری بھی مغفرت یقینی کر لے اور شاعر دین کی حفاظت فرمائے. اور القدس اور جمعہ اور اس قسم کے جتنے شاعر ظالموں کے ہاتھ سے متاثر ہو رہے ہیں، اللہ ان سب کا حافظ، ناصر، معین و مددگار رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. نمازی بھی لوگوں کے آگے نیتیں نہ باندھے. مجلس فقہی سننا نفل سے زیادہ ضروری. لکھا ہے کہ ایک عمر رسید شخص بے ریش یعنی فاسق فاجر، یوں کہو فاسق معلن، اور دوسرا 15 سالہ باریش نوجوان ہے. تو ان دونوں میں ضرورت تو یہی ہے کہ صف اول میں سنت کا متبع آ جائے اگرچہ اس کی عمر کم ہے. اور بے ریش کو تو ویسے صف اول میں نہیں آنے، تو یہ جھگڑا کیسے پیدا ہوگا؟ بے ریش تو تازہ دم ہو یا بوڑھا ہو، ہم صف اول میں نہیں آنے دیتے. صف اول میں ہمارے پاس داڑھیوں والے بہت ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو انور شاہ احسن کو اچھا جی نیکیوں والی لمبی زندگی عطا، برکتوں والی، صحت کاملہ، تندرستیت. آمین آمین. اللہ سب حاضرین کو بھی، ان کے بال بچوں کو بھی اور محبوبوں کو بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے جو بھائی صاحب نے محبت سے لکھی. پوچھنا یہ کہ ایک عورت کا بچہ جو 4 مہینے کا تھا، رات سوتے ہوئے وہ بچہ ماں کے نیچے دب کر مر گیا کیونکہ عورت بھی نیند میں تھی. کیا یہ قتل خطا ہے؟ نہ شبہ خطا ہے. اور اسلام میں اس عورت کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 مہینے روزے رکھے، اور اگر وہ نہیں کر سکتی ہے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے. یہ شبہ خطا ہے. بعض سلاب عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، سجدہ جاتے وقت کرسی سے اتر جائے، زمین پر سجدہ کرے، تو اس کا شریع اگر وہ واقعی سجدے پر قادر ہے تو سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ قیام نہیں کر سکتا ہے غریب. عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ قیام ہو سکتا ہے لیکن سجدے پر قادر نہیں ہے، تو فقہاء نے لکھ دیا قیام ساقط ہے، قیام کی ضرورت نہیں ہے. جو رکوع سجود اشارے سے کرے، لہذا بیٹھ کر کرسی پر اشارہ بہتر ہے. وَكُتُبُ الْمَذْهَبِ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى هَذَا. فتاوی شام میں کہ مذہب حنفی کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ ہے. دوسری صورت آپ نے پوچھی کہ سجدہ کر سکتے ہو، قیام نہیں کر سکتا ہے، تو قیام سے عذر ہے، بیٹھ جائے، اور جب سجدے کا وقت آئے تو چلے جائے. ٹھیک ہے. حضرت خضر زندہ ہے. میں نے ایک بیان میں سنا کہ حضرت خضر آپ کے پاس. بہرحال یہ مسئلہ علماء و محدثین میں سخت اختلافی ہے. امام بخاری جیسے 3-4 بزرگ منکر حیات خضر کے، لیکن احمد ابن حنبل اور عمر ابن عبدالعزیز قائل ہے، اور شانور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو قائل ہے وہ وزن علم میں زیادہ ہے، اس لیے راجح یہ ہے کہ حضرت خضر حیات ہے.
میں نے کسی سے سنا تھا کہ مفتی صاحب نے 300 قرآن مجید اپنے ہاتھ نہیں بھائی 300 قرآن مجید، وہ تو عالمگیر بادشاہ تھے، جو سنیں گے آپ وہ سب صحیح نہیں ہوگا۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ بغیر درود کے دعا آسمان و زمین کے بیچ میں رہتی ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، اس طرح روایت ہوگی، میں نے نہیں دیکھی، لیکن یاد رکھنا کہ درود شریف سے کوئی عمل شروع نہیں ہوگا۔ عمل اللہ کے حمد و ثنا و صفت، تسبیح و تحمید، تکبیر و تمجید و تحلیل سے ہوگا۔ دعا کے شروع میں یا یہ کہنا کہ اول و آخر درود، اس صحیح صورتحال اور سنت کو چھوڑ کر خطا کیا اقتدا کرنا ہے۔ پیغمبر نے جس شخص نے پہلے درود پڑھا اس کو عجلت باز کہا ہے، اور حدیث میں ہے عجلت باز کی دعا قبول نہیں ہوتی، احتیاط کریں۔ بعض لوگ جنازے میں جوتے نکالتے ہیں، پھر اس جوتوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عذر ہو، جوتے پاک ہو تو کوئی حرج نہیں، ادب تو یہ ہے کہ جوتے اتار کے زمین پہ کھڑے ہو جائے۔ دور حدیث میں سورہ تغابن کے فضائل علیحدہ ہے اور سورۃ رحمان کے علیحدہ ہے، یعنی سورۃ رحمان کی ایک منفرد فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ یہ شفا کی صورتوں میں سے بھی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے 94 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، 31 گلے کیے ہیں کہ تم کب مانو گے، یہ کیا طریقہ اختیار کیا، یہ تو نہ ماننے کا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ نعمت صحت بھی ہے۔ اس صورت کی پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ لا علاج بیماریاں دور فرماتے ہیں۔ مجھے بھی اس صورت کے نماز میں تلاوت سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں روزہ مبارک پر سلام پیش کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت میری طرف سے، میرے والدین، اساتذہ و مشائخ، دوستوں کی طرف سے سلام، دعا قبول فرمائے۔ قیامت کا دن آنے والے اللہ کے حضور ہماری شفاعت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میں آسانی نصیب فرمائے۔ اس پر اجماع امت ہے کہ انبیاء قبور میں زندہ ہے، اور عند القبر سما پر بھی اجماع امت ہے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ اور قاضی شوکانی، نواب صدیق قنوجی اور یہ تمام کے تمام جو بظاہر بہت ساری چیزوں کے منکر ہے، یہ سخت قائل ہے۔ البتہ قبر رسول پر جو سلام ہمارے بزرگوں نے پڑھا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے، اس کا ثبوت احادیث و آثار میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ عاجز اور فقیر اس سے معذرت خواہ ہے۔ کیا مدینہ معظم میں روزہ مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست شفاعت اور مخجی جائز ہے اور ثابت ہے اور فائدہ مند ہے؟ آج کل میزان بینک والے بول رہے کہ آپ ہم سے گاڑی کار لے لے، تقی صاحب نے جائز کہا ہے، بہرحال جو بھی کہا ہے، لیکن بینکوں کا نظام سود کا ہے اور غلط ہے۔ میرا سوال یہ کہ میرے جیسے جہاں والدین رشتے کی بات کر رہا ہے وہ سود خور ہے، صرف سود خور بلکہ سود کو خوشی سے استعمال کرتے جیسے کہ وہ گناہی نہ ہو، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ تو آپ مسلمان ایک عام درجے کا بھی جانتا ہے کہ سود خوروں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ رشتہ نہیں ہو سکتا، رشتہ مسلمان سے ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی گناہ کا مرتکب ہو، لیکن بچے آدمی ایسے لوگوں سے تو فائدہ زیادہ ہے۔ عورتوں کے لیے کون سی باتیں کو عورتوں کی کمائی حلال ہے، حرام کاموں کی کمائی حرام ہے اور حلال کاموں کی حلال ہے۔ اگر عورت عفیفہ پاک دامن ہے اور ایسے فیلڈ میں کام کر رہی ہے جس میں عورتوں کے لیے عزت نفس کا خطرہ نہیں ہے اور شرعی حدود و آداب محفوظ ہے تو کمائی حلال ہے، ورنہ نہیں۔ چاندی کی انگوٹھی پر یا جبار لکھنا اور وہ پہننا جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ بزرگان دین سے اللہ کے مختلف اسماء ثابت ہے، لیکن وہ پھر دائیں ہاتھ میں پہننا پڑے گا، بائیں ہاتھ میں نہیں پہنا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام مبارک کا یہ عزت اور تکریم واجب ہے کہ بجائے بائیں کے دائیں میں ڈالا جائے۔ ویسے اہل سنت کا شعار ہے کہ گھڑی یا انگوٹھا بائیں ہاتھ میں ہو، دائیں ہاتھ میں نہ ہو۔
ایک امام ہے ہاں جب قوم کے لباس عرفی لباس ہے کبھی شلوار تو ایسے، بس قوم بھی ایسی بے غیرت ہے، بے غیرتوں کی نماز بے غیرت کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ الخبیثات للخبیثین، 2 سجدوں کے درمیان 3 تسبیحات تک یا زیادہ نفلوں میں زیادہ پڑھ سکتے۔ امام کو جماعت کی نمازوں میں منع کیا ہے باہر شرع کنز، تاکہ لوگ گرانی محسوس نہ کریں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے شخص پر یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے پر اذان کا جواب نہیں ہے۔ چرند پرند حشر والے دن کہاں جائیں گے؟ زندہ ہو جائیں گے۔ اور یا حتی تقتص الشاة الجلجاء عن الشاة القرناء، یہاں تک کہ مونی بکری جس کو سینگوں والی نے مارا تھا اس کو بھی سینگ دے کے اس کی پٹائی اسے لگوا دیں گے، اور اس طرح تمام کے تمام حیوانات کو آخر میں کہا جائے گا کہ کونوا ترابا، ختم ہو جاؤ، سب کے سب مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن جو حیوانات راہ الہی میں قربان ہوئے ہیں، صدقے ہوئے، خیرات ہوئے ہیں، کہتے ہیں انہیں جنت کی شایع نشان شکلیں دے کر وہ جنت میں موجود ہوں گے۔ نماز کے دوران اگر کوئی سامنے سے گزر رہا ہو تو اسے ہاتھ یا اونچی آواز سے روک سکتے؟ جی ہاں، روک سکتے۔ اسٹرابیری کو عربی میں الفراول کہتے ہیں، الفراول کوئی چیز ہی نہیں، زقوم ہے وہ۔ تم اس کا نام شراب کا نام آئس کریم رکھو تو وہ جائز ہو جائے گا کیا؟ گدے کا نام بچڑا رکھو، جیسے بینکروں نے سود محض کو اسلام کہا ہے، جیسے یہ جھوٹ ہے، اس طرح اسٹرابیری کو کوئی اور نام دے کے اس بہانے حلال کرنا ناجائز ہے، اور مت کھاؤ اسے، اس میں تیرا ایمان کی بچت ہے۔ جہان میں صرف ایک اسٹرابیری ہے جہنم کا نمونہ، انہا شجرۃ تل فی اصل الجحیم، دوزخ میں یہی ہے، طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، دیکھو اس کی شکل بالکل سانپ کے سرے کی طرح۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا، یہ کھاتے اس سے پیٹ بھرتے۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، اس کے بعد جہنم کا کھولتا ہوا پانی بھی پیئیں گے۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، آخر کار یہ دوزخ جائیں گے۔ بچو، بچے کا نام شہنشاہ یا شہیر رکھنا دونوں نامناسب ہے۔ جامعہ کے دولت العزیز کے ایک طالب علم کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ صحت شفا عطا فرمائے۔ میرے رشتہ دار انیس الرحمان کو اولاد نہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو انور شاہ بمال و عیال کے دائماً صحت آمین۔ میرے 2 دوست ہیں، ایک اسد پرویز انڈیا سے اور حمود الرحمان پشاور سے، وہ آپ کے بیانات انٹرنیٹ پر خوب شائع کر رہے ہیں، اللہ ہر دونوں کو جزائے خیر دے، اور پرویز کو پرواز و ممتاز بنائے۔ پرویز کافر کے نام سے اللہ اسے بچائے، وہ شیطان جو ظالم پرویز یہاں سے بھاگا وہ کم تھا تباہی کے لیے کہ ایک اور پرویز آ رہا ہے۔ جہاں کہیں مسلمان کا نام پرویز ہو اس کو آگاہ کرے کہ یہ کفار محض کا نام ہے، اس سے پیچھے ہٹو۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ آنے والے ایام میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس کی توفیق نے ساتھ دی، فضل، کرم، احسان، مہربانی شامل حال رہی، داخلی اور خارجی حالات پرسکون رہے، اسباب درست رہے، موانع مرتفع رہے، تو آئندہ جمعہ پڑھ کر رات کو شاید اللہ تعالیٰ حرمین شریفین جانا نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ رکاوٹیں دور کرے، اسباب راست فرمائے، ہر طرح پریشانی تکلیفیں دور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔